بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه بارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول اللہ. آج کی جو تلاوت ہوئی اس میں خاص طور سے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور زکریا علیہ السلام کا خصوصی ذکر ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ بھی اس میں بیان فرمایا گیا ہے، لیکن ہم جس آیت کو فوکس کریں گے وہ عقیدے سے تعلق ہے. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. اور عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ وہ ان کو کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، توریت سکھائے گا، انجیل سکھائے گا، اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہے اس کو. اب عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت رسول، بحیثیت پیغمبر، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر کے آیا ہوں. انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تم لوگوں کے لیے بناتا ہوں مٹی سے چڑیا کی طرح سے. فانفخ فیہ فیکون طیرا، پھر اس مٹی کی چڑیا میں پھونک مار دیتا ہوں تو ریگل چڑیا بن جاتی ہے. دوسری بات وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، اکمہ گنجے بال والے جن کے سروں سے بال اڑ جاتے ہیں، ابرص جن کے بدنوں پر سفید داغ پیدا ہو جاتا ہے، میں ان کو شفا دے دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور مردے بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور تمہیں بتاؤں گا بھی میں جو تم اپنے گھروں میں اسٹور کیے ہوئے ہو اور جو کھا کر کے رہتے ہو تم لوگ، جو کھاتے ہو اس کو بتاؤں گا. یہ چند خصوصیتیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمائی گئی. پہلی بات یہ کہ میں مٹی سے چڑیا بناتا ہوں اور اس مٹی کی بڑی ہوئی کھلونے والی چڑیا میں پھونک مار دیتا ہوں تو ریل چڑیا بن جاتی ہے اور اڑتی بھی ہے. مفسرین نے اس پر گفتگو فرمائی ہے. علامہ شیخ زادہ نے تفسیر بیضاوی کی اشارے ہیں بیان فرماتے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کی چڑیا بنائی، اس میں پھونک ماری تو وہ چمگادڑ تھا، بیٹس. اس کو کیوں خاص کیا گیا؟ چمگادڑ کو سمجھایا. چمگادڑ کی خصوصیت ہے کہ چمگادڑ چڑیا بھی اور جانور بھی ہے، دونوں ہیں. اور چڑیائیں جو ہیں وہ صرف چڑیا ہیں، جانور نہیں ہیں. کوا لے لیجیے، کبوتر لے لیجیے، فاختہ لے لیجیے، مرغی لے لیجیے، کوئی بھی چیز لے لیجیے، وہ صرف چڑیاں ہیں.
جانور نہیں ہے. لیکن چمگادڑ کی خصوصیت یہ کہ چڑیا بھی اور جانور بھی ہے، اڑتی بھی ہے، اسی لیے اس کو فلائی فاکس کہتے ہیں. تو میں توجہ کرنا چاہوں، یہ پوائنٹ دماغ میں رکھ لیجیے، بھولیے گا نہیں، کوشش کیجیے کہ نہ بھولیں. میں چڑیا بناتا ہوں اور چڑیا میں پھونک مارتا ہوں تو اڑنے لگتی ہے. کیا کسی بھی انسان کے بس کی بات ہے کہ وہ مٹی میں کی چڑیا بنائے، پھونک مارے، اڑ جائے؟ وہ یہ صرف خصوصیت اللہ کی ہے. دوسری جو بات بتائی گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شفا دے دیتا ہوں. الابراء معنی ہوتا ہے شفا دے دینا، بری کر دینا، نجات دے دینا. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، گنجے اور برس والوں کو میں شفا دیتا ہوں. میں شفا کون دیتا ہے؟ یہ تو بات ہوئی. اور تیسری جس پہ آج کل زمانے سے لڑائیاں چل رہی ہیں لوگوں کے اندر کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اپنے گھروں میں تم لوگ ادخار کہتے ہیں ذخیرہ کرنا، اسٹور کرنا. تو اپنے گھروں میں جو کچھ بھی اسٹور کیا ہے نا، میں اس بیٹھے بیٹھے دیکھتا ہوں، جانتا ہوں. اور لطیفے کی بات یہ ہے کہ تم جو کھا کر کے آتے ہو نا وہ بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. غیب جاننا کس کی شان ہے؟ غیب جاننا اللہ کی شان، چڑیا پیدا کرنا اللہ کی شان، کسی مریض کو شفا دے دینا اللہ کی شان. تو پھر قرآن ہی نے ان خصوصیتوں کو ایک عظیم پیغمبر کے حوالے سے کیوں بیان کیا ہے؟ یہ ہمیں یہ فکر دے رہی آیت کریمہ کہ جو لوگ، میں یہاں بتاؤں، کسی بھی چیز کی نسبت ایک حقیقی نسبت ہوتی ہے اور ایک مجازی نسبت ہوتی ہے. حقیقی نسبت ہر شے کی اللہ کی طرف لوٹتی ہے. اللہ ہر شے کا پیدا کرنے والا، اللہ ہر شے کو شفا دینے والا، اللہ ہی موت و حیات دینے والا ہے. لیکن جب اسی کی نسبت بندے کی طرف کی جائے گی تو مجازی ہوگی. حقیقت میں اللہ ہی جل شانہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کو اسناد مجازی کے طور پر اس بندے کی طرف نسبت کی گئی ہے. میں تراویح پڑھ رہا ہوں، مجھے بڑی تکلیف ہے، میں کھڑا نہیں ہو پا رہا. شاید کل سے میں کرسی پر بیٹھ کے پڑھوں. ابھی جاؤں گھر پہ 2 ٹائلال کھاؤں گا، آدھا گھنٹہ کے بعد مجھے آرام مل جائے گا. میں نے ٹائلال کہا صاحب شفا مل گئی. ٹائلال کی حیثیت کیا ہے یار؟ ٹائلال شفا دیتی ہے؟ دوا شفا دیتی ہے؟ مبصر حقیقی مسبب کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. مگر ساری دنیا کہتی ہے اور اس پر کوئی شرک کا فتویٰ نہیں دینے کو تیار ہے کہ صاحب ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے اس کو دوا دی، یار دوا کھایا شفا مل گئی. اس پر کوئی شرک نہیں کہتا کہ یہ شرک کر دیا تم نے. اس لیے کہ اس پر اگر شرک کا فتویٰ لگا دیں تو جائیں گے کہاں اس کے بعد؟ اب جائیں گے کہاں پھر؟ باقی کیا بچتا ہے اس کا؟ ہاسپٹل خالی ہو جائیں گے سارے کے سارے. تو جتنے وہاں رہیں گے کوئی مشرک رہیں گے، اس کے باہر جتنے لوگ طلب کر کے مرنے والے ہوں گے وہ مومن بنیں گے. پھر جہالت کی انتہا کر دیا لوگوں نے. قرآن مجمع علوم ہے. ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر یہ ساری چیزیں روزانہ کی جاتی ہیں، لیکن اس پر کچھ نہیں. مگر جب حضور کی ذاتی بات آتی ہے تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور صاف طرح طرح کی فتویٰ شروع ہو جاتی ہیں. یہ دیکھ لیجیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بہت عظیم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں یہ، مگر کیا ہمارے آقا سے افضل ہیں یہ؟ نہیں. ہمارے آقا سے افضل ہے؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ومنهم من کلم اللہ،
تو انہی فضیلت والے رسولوں میں سے کچھ رسول ہوئے ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور کچھ تو وہ ہیں کہ جن کے درجوں بلند کر دیا گیا ہے. کون ہے وہ؟ صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغمبر مردے کو زندہ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور لکھا بھی ہوا کہ اللہ کے حکم سے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں سب کچھ، اللہ کے حکم سے. وجہ کلیریفیکیشن نہیں ہو گیا ہے کہ ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا مگر خود سے نہیں کیا ہے، اللہ کے حکم سے. تو یہی جو ہے وہ فارمولہ ہر جگہ اپناتے چل جاؤ. دوا میں نے کھائی ہے، دوا نے شفا نہیں دی ہے مگر اللہ کے حکم سے، تو شرک جڑ کرتی چلی جائے. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام مردہ زندہ کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے آقا نہیں کر سکتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اگر کسی کو شفا دے سکتے ہیں تو ہمارے آقا شفا نہیں دے سکتے ہیں؟ حدیثیں پڑھیں، باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. حدیثیں پڑھیں، باتیں سمجھ میں آ جائیں گی. تاریخ بڑی پڑی ہوئی، حدیث کی شمائل کی کتابیں بڑی پڑی ہوئی. حضرت قتادہ ہیں، جنگ میں گئے تھے، تیر آ کر کے لگا، آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا، نکل گیا، لٹک گیا. اسے اٹھائے وہ حضور کے پاس پہنچے جنگ کی حالت میں. حضور نے لعاب پاک پر لگایا، آنکھ میں رکھ دیا ڈھیلے کو، آنکھ بند کروائی، کہا کھول دو، کھول دیا، فوراً ٹھیک ہو گئی. ایسا بھی نہیں کہ کچھ دن گزرتا تب ٹھیک ہوتی، فوراً ٹھیک ہو گئی. اور بالکل اسی طرح، بلکہ بعض علماء نے تو اس پر تبصرہ کیا ہے سبحان اللہ کہ وہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ اچھی لگتی تھی جس کو جو جو جو, جو نہیں پھوٹی تھی، جس پر زخم نہیں لگا. کیا ہے؟ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری بچی انتقال کر گئی ہے. علامہ شیخ اطلاق شاہ عبد الحق محسن دہلوی نے اس کو اپنی کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے، مدارج النبوہ کے اندر. آیا اور کہا کہ رسول اللہ میری بچی انتقال کر گئی ہے، ایک ہی اولاد تھی، بڑی پیاری تھی، اب ہم اور بیوی دونوں رو کا ہلکار ہو رہے ہیں، یا رسول اللہ تشریف لے چلے، کرم فرما دی. حضور گئے، بچی مردہ تھی، اس کو زندہ کیا، زندہ کیا اس کو. پھر اس سے پوچھتے ہیں حضور کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے کہ برزخ میں جانا چاہتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ برزخ میں جانا چاہتی ہے. پھر اس کے بعد انتقال کر دیا. اور میاں مری باڈی کو زندہ کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ان چیزوں کو زندہ کرو جس کے اندر زندگی کی صلاحیت ہی نہیں پائی جاتی ہے. لکڑی کا پرانا کھمبا جس کو استن حنانہ کہتے ہیں، زندہ ہو کر کے روئے اور تڑپے اور بل کے. بخاری کی روایت آئی ہوئی ہے کہ جب وہ حضور اس سے الگ ہوئے ہیں خطبہ دینے کے لیے، ممبر پر جو بنوایا گیا تھا، بیٹھے جا کر کے، تو ایسا پھوٹ پھوٹ کے روتا تھا جیسے اونٹنی اپنے بچے کو الگ کرنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے. یہ بھی چیز لکڑی کٹی ہوئی زمانے کی، مردہ لڑکے لکڑی کب کی کٹی ہوئی تھی، کب کی بنی ہوئی تھی، وہ رو رہی سا، زندگی آ گئی اس کے اندر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کے اوپر شرک اور کفر کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے. اگر یہی کر دیا جائے تو زندگی کا میں قدم اٹھانا انسان کا مشکل ہو جائے گا اس کے بعد. پھر بہرحال تو آگے صرف اتنا شارٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جس کا کوئی بھی نہیں، اس پہ کیا بیان کیا جائے. بہرحال چلیں ایک چھوٹی سی بحث اور ہے، اس کو سمیٹ لیجیے. بحث یہ ہے کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل،
اور محمد اللہ کے رسول ہی ہے، بے شک کہ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ یہ واقعہ ہے اصل میں جب حضور کیا وصال شریف ہو گیا تو صحابہ کرام ماننے کو تیار نہیں تھے کہ حضور انتقال فرما گئے، اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے، بلکہ حضرت عمر فاروق نے تو یہاں تک کہہ دیا اگر کسی شخص نے یہ کہہ دیا کہ حضور انتقال کر گیا اس کو قتل کر دوں گا میں، ماننے کو تیار نہیں تھے۔ لیکن کیا کیجیے گا، امت کے غم گسار جسے دنیا صدیق اکبر کہتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا ہے آپ کو کہ جہاں تک وہ دیکھتے تھے عمر فاروق کی نگاہ بھی نہیں دیکھتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے، انہوں نے تقریر کی، لوگوں کو سمجھایا، اور یہ آیت کریمہ کسی کو نہیں معلوم تھی، صرف صدیق اکبر کو معلوم تھی۔ اسی آیت کریمہ کو پھر آپ نے پڑھا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا، اور محمد اللہ کے رسول ہی ہے، اور یہ طریقہ ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ رسول آئے ہیں، اپنا کام پورا کرنے کے بعد چلے گئے، چلے گئے۔ تو اگر رسول انتقال کر جائے یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، یعنی پھر کفر میں چلے جاؤ گے تم؟ اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر گیا تو اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ تب جا کر کے لوگوں کو اطمینان ہوا کہ نہیں، حضور اللہ کے جلوے میں گم ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے اس آیت کریمہ کو کسی کو پتہ نہیں تھا سوائے صدیق اکبر کے۔ سمجھا آپ نے؟ صدیق اکبر کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔ جب آیت کریمہ اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں بھی مکمل کر دی، تو لوگ بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، سبحان اللہ ہمارا دین مکمل ہو گیا، خوشیاں منا رہے تھے، مگر صدیق اکبر بیٹھے رو رہے تھے۔ ایک دم عجیب مزاج ہے، سب خوشیاں منا رہے اور بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا ابو بکر آج تو خوشی منانے کا دن ہے، اللہ نے اپنی نعمتیں مکمل کی، ہمارا دین کمپلیٹ ہو گیا ہے اب۔ فرمایا یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب اپنے پیغمبروں کو بھیجتا ہے ان کے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اللہ ان کو دنیا میں نہیں چھوڑتا۔ پھر یہ اشارہ ہے کہ حضور اب ہمارے درمیان سے بہت جلد تشریف لے جانے والے ہیں۔ کون دیکھتا ہے اتنی گہرائیوں کو یار، کون دیکھتا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد السلام علیکم سیدی رسول رب کریم، اس ماہ مبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے ہمیں بہرہ مند فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما دے، جو کہ اس میں ہم سے قصور یا خطا کوئی غلطی ہوتی ہے اسے معاف فرما دے۔ یا اللہ اس ماہ مبارک کے وسیلے سے ہماری ضرورتوں کو تمناؤں کو پوری فرما، ہمارے اہل خانہ کو یا اللہ عزت و وقار عطا فرما، جو بیمار میں شفا عطا فرما، الہ جو ہم کو ہماری خاص طرح سے ہماری اہلیہ کو سب کو شفا عطا فرما، اور ہمارے احباب میں سب کو شفا کامل عطا فرما، ایمان پر قائم رکھے، ایمان پر قول نصیب فرما، ہمارے بچوں کا مستقبل تابران پر صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ عرشی سیدنا مولانا محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔